بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فرض نماز میں چھوٹ، اللہ تعالیٰ نے روزے میں گنجائش رکھی ہے، بیماروں چھوڑ دو، مسافر چھوڑ دو، بعد میں رکھ، اتنے بیماروں کے رکھ ہی نہیں سکو گے، چلو معاف، چھوٹا سا فدیہ ہے وہ دے دو، معاف۔ زکوٰۃ آج فرض ہو گئی ہے، ٹھیک ہے آج دے دو، اگلے مہینے دے دو، اس سے اگلے مہینے دے دو، سال میں جب مرضی دے دو۔ حج فرض ہو گیا ہے آج، 20 سال کی عمر میں 60 سال کی عمر تک جب چاہو حج کر لو، لیکن نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، بس نہیں چھوڑ سکتے، پڑھنی ہوگی اپنے وقت پر۔ تو میری گزارش ہے بھائیو، جہاں سے بھی آئے ہو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز نہ چھوڑو۔ جب تک سجدے میں سر رکھتے رہو گے اللہ کی چھاؤں آپ پہ رہے گی، اللہ کی نظروں میں آپ ہر وقت رہو گے، اور محبت کی نظریں آپ کا طواف کریں گی۔ فاصبر فإنک بأعیننا، اس کا میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ میرے محبوب صبر کیجئے، فإنک بأعیننا، میری نظریں آپ کا طواف کر۔ تو اس ماحول میں جو نماز پڑھے گا نا، اللہ کی محبت اس کا طواف کر، اللہ کی رحمت اس کا طواف کر، اس کو اپنی چھاؤں میں رکھے گا۔ کوئی کبھی قضا ہو جائے، انسان سفر میں ہو جاتا ہے، سستی میں ہو جاتا ہے، نہیں پڑھی گئی، سستی میں، کام میں، اس کی قضا دے۔ سونے سے پہلے 5 نمازوں کی قضا پوری کر کے اپنا کھاتا مکمل کر کے پھر سو، تو انشاءاللہ اللہ مہربان کریم ہے، معاف کر دے گا۔ اور اپنی نمازوں کو قضا پڑھتے رہو گے اس طرح، تو پھر 5 نمازوں کے اللہ تعالیٰ طاقت بھی دے دے گا، ہمت بھی دے دے گا، توفیق بھی دے دے۔ کچھ وقت اپنے قرآن کے لیے، کچھ میرے نبی کی زندگی کے لیے، فیملیز کے ساتھ ہو، ماں باپ ساتھ ہیں ان کو عزت دو، ان کو احترام دو، اور بیوی کے ساتھ، بچے ساتھ ہیں ان کے لیے ٹائم نکالو۔ اپنے بچوں کو محبت سے پروان چڑھاؤ، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، پیار محبت سے۔ میرے نبی نے 7 سال گزارے حسن کے ساتھ اور 6 سال گزارے حسین کے ساتھ۔ 6-7 سال میں نہ کوئی نصیحت کی ہے اور نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، پیار دیا، محبت دی، توجہ دی، سارا کچھ منتقل ہو گیا، اور وہ جنت کے سردار بن، جنت کے نوجوان۔ ہم بچوں کو نصیحت کر ان کی تباہی پھیر دے، اور اتنی چھوٹی عمر میں اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کیا سسٹم ہے۔ ہمارے تو میں تو پاکستان کی بتا رہا ہوں، 3 سال کے بچے کا ایڈا بڑا بستہ ہوتا ہے، اس کے سارے نیورون ہی جل جاتے ہیں، اور وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے۔ جو ٹائم ماں کی گود کا تھا وہ ٹائم اسکول کو دے دیا، تو وہ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں اولاد کی ماں باپ کے ساتھ۔ ایک ماں 2 بچے نہیں سنبھال سکتی، تو ایک ٹیچر 30 بچے کیسے؟ تمہارے یہاں کا تو پتہ نہیں، ہمارے پاکستان میں تنخواہیں بھی بڑی تھوڑی ہیں، تو تھوڑی تنخواہ، 40 بچے، 30 بچے، تو وہ برباد نہیں ہوتے، اور کیا ہوں۔ ایک ٹیچر بچوں کو سبق سکھا رہی تھی، بچوں پڑھو CUP سپ، تو بچوں نے کہا مس CUP کب ہوتا ہے؟ سپ، سانپ۔ کہا نہیں بچوں کہو CUP سپ۔ ان کا مس CUP کب ہوتا ہے؟ کہا بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا کب نہیں۔ تو ہماری سکولنگ تو ایسی بیکار برباد ہے کہ ہمارے کاروباری، ہمارے سکول کاروبار ہیں، کوئی وہ ہماری نیشن کے لیے وہ کوئی تعلیم نہیں ہے، کاروبار ہے۔ یہاں کا مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے پاکستان انڈیا کی بات کرتا ہوں۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ایک سیم کلچر ہے کہ جتنے تعلیمی ادارے صرف کاروبار ہیں، ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔ میرے نبی کہتا ہے 7 سال تک بچے کو نماز کبھی نہ کہو، 7 سال تک، 7 سال کے بعد کہنا شروع کرو، 10 سال کے بعد سستی ہو تھوڑا سختی کرو، 15 سال میں جا کے فرض ہوتی ہے۔ اللہ 15 سال بچے کو فری رکھے، اور ماں باپ کو کہتا پہلے 10 سال بچوں کو دے دو، ساری زندگی بچہ تمہیں دے دے۔ اب بچوں کو وہ ٹائم نہیں دیتے، وہ ہمارے نہیں ہوتے۔ تو بھائیو، آخری گزارش یہ ہے کہ آپ 3 چلے کے تو سارے بھائی ارادے کر، ٹھیک ہے نا۔ اور میں چھوٹا تبلیغی ہوں، میں چھوٹی تشکیل کرتا ہوں، میں نے ہر جگہ بس ایک ہی تشکیل کی ہے کہ اتنا بڑا مجموعہ ہر مہینے 3 دن باقاعدگی سے لگا، نیت کرتے ہو، ہر یہاں سے بھی آئے ہو، تبلیغ کا کام ہر جگہ ہو رہا ہے، ہر مہینے 3 دن لگا لیا کرے، کبھی ناغہ ہو جائے کوئی بات نہیں، ہر مہینے 3 دن، ٹھیک ہے، نیت کرتے ہو۔ اور آخری نیت یہ کرواتا ہوں، اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح، مسلمان کو اچھا نہیں لگتا کسی سے بائیکاٹ ہو، کسی سے قطع تعلق، بس معافی مانگو، معاف کر دو، معافی مانگو۔ جو معافی میں پہل کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دے۔ اور جھگڑا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ میرے حضرت حسن اور حسین میں آپس میں دونوں بھائیوں میں کوئی تلخی ہو تو لوگوں نے حضرت حسین سے کہا جاؤ بھائی سے معافی مانگو۔ ان کی بات سننا کیا خوبصورت، فرمانے لگے اگر میں جا کے معافی مانگوں گا نا تو میرا درجہ بڑا ہو جائے گا اور میرے بھائی کا درجہ چھوٹا ہو جائے گا، اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں چاہتا ہوں جنت میں بھی میرا بھائی مجھ سے آگے ہو، میں پیچھے، تو وہ آ کے معافی مانگے گا تو وہ بڑا ہے، اس کا درجہ بھی بڑا ہے۔ اگر میں چلا گیا مجھے کوئی شرم نہیں ہے، لیکن میں گیا تو میرا درجہ بھائی سے آگے ہو جائے گا، میں بھائی سے جنت میں بھی آگے نہیں ہونا چاہتا۔ یہ بات جب حضرت حسن کو چلی تو انہوں نے نہ جوتا پہنا نہ ٹوپی، کیسے بھاگے اور اپنے بھائی گلے ملے۔ حضرت علی کے ایک دوسرے بیٹے تھے، ان کی ماں حنفیہ تھی، یہ تو حسن بن فاطمہ ہے، حسین بن فاطمہ، وہ محمد بن حنفیہ تھے، ان کا اور حضرت حسن کا جھگڑا ہو گیا، تو حضرت
محمد بن حنفیہ نے حضرت حسن کو خط لکھا کہ میرے بھائی آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، میں حنفیہ کا بیٹا، تو جیسے میری ماں فاطمہ جیسی نہیں ہو سکتی، میں آپ جیسا نہیں، آپ میرے بڑے ہیں، آپ آ کے مجھ سے معافی مانگیں تاکہ آپ کا درجہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ہم سے سودا کیا ہے کہ تم صرف یہ 7 کام کر لو، 7 جس پر اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ آپ جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے۔ عام جنت نہیں، جنت الفردوس۔ کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عام جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ تعبیر ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم اس پر ایمان لائے متشابہات میں سے۔ تو پھر اس میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ یہ ہے، جنت والے جمعہ اللہ کا دیدار کریں گے، ہم کلام ہوں گے، اس کی محفل میں بیٹھیں گے۔ لیکن جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جس دن اللہ اپنا دیدار عام کرائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا راضی ہو؟ کہیں گے اللہ بہت راضی۔ پھر کہیں گے یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، آج تجھے دیکھ کے پتہ چلا ہے کہ آپ کیا ہستی ہیں، ہمیں اجازت دے ہم آپ کو ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں بغیر دیکھے کیا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، میں نے سجدے معاف کر دیے، جو دنیا میں تم نے کر لیے وہی تمہارے لیے کافی ہے، اب تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کرو، کھاؤ گے پخانا نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، اور رات نہیں، دن کا جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے یہ وقت ہوگا، اور نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ دکھ، نہ درد، نہ لڑائی، نہ جھگڑے، نہ تکلیف، اور ہر آنے والا دن نہیں، ہر آنے والا لمحہ خوشیاں بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کی زندگی ہے، جو آگ میں گئے ان کے لیے بھی، جو جنت میں گئے ان کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے لیے صرف 7 باتیں ہم سے مانگی ہیں۔ اگر تم 7 کام کر لو تو میں تمہارے لیے جنت الفردوس کا سائن کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین ومن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک الذین يرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو توجہ سے پڑھیں گے، یہ اس میں آپ دیکھیں ہم کا لفظ آتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لفروجهم حافظون، تو والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ہم تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت الفردوس میں جانے والا وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں گی، بس یہی لوگ جائیں گے، دوسرے نہیں جا سکتے۔ جنت تو سارے مومنین کے لیے ہے، لیکن اگر جنت الفردوس جانا ہے، وی آئی پی کلاس میں جانا ہے، فرسٹ کلاس میں جانا ہے، اور وی آئی پی لانج میں بیٹھنا ہے، تو جو قیامت سے پہلے اور ہماری موت سے لے کر اٹھنے کا جو وقت ہے یہ لانج ہے، اس میں اب لانج میں بیٹھے ہیں، تو فرسٹ کلاس لانج اور ہوتا ہے، اور بزنس اور ہوتا ہے، اکانومی اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بہت اعلیٰ زندگی لینا چاہتے ہو تو یہ چند باتیں ہیں۔ کیا ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے کون؟ جو نماز توجہ سے پڑھتے ہیں، نماز شوق سے پڑھتے ہیں، اور نماز دھیان سے پڑھتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو، اور کوئی لمبا کام تو نہیں بتایا، 5 نمازیں بتائیں، اس کے سوا اور کسی نماز کا مطالبہ نہیں کیا، ترغیب دی ہے، اشراق پڑھو، تہجد پڑھو، اوابین پڑھو، نوافل پڑھو، سنتیں پڑھو، لیکن مطالبہ صرف 17 رکعات کا، 2 فرض صبح، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب، اور 4 فرض عشاء، یہ مل کے 17 رکعات بنتی ہیں، جس کے ادا کرنے پر آپ کامیاب ہیں اور نہ ادا کرنے پر پکڑے۔ باقی سارے نوافل تہجد چھوڑ دے، اس پر حساب کوئی نہیں۔ تو پہلی صفت ہے
جنہوں نے اپنی نمازوں کو دھیان سے پڑھا۔ دوسری ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے اللہ تعالیٰ کبھی پیار نہیں کرتا، چاہے وہ الٹا لٹک کے عبادت کرے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرے، اللہ پاک کو سخی سے پیار ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی جہنم سے دور ہے، اور سخی سے اللہ راضی۔ اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے، اور اللہ اس سے ناراض۔ اور پھر اللہ نے سخاوت کی کیا حد رکھی ہے؟ 2.5%۔ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، 2,500 اس میں سے نکال کے کسی غریب کو دے دیں تو آپ بھی سخیوں میں آ گئے۔ باقی سخاوت کی کوئی حد نہیں، جتنا دیتے چلے جائیں وہ کم ہے۔ آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو 2.5 لاکھ دے دیں، 1 کروڑ سے 2.5 لاکھ نکل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور 1 لاکھ سے 2,500 نکل جائے تو پتہ نہیں چلتا، 2.5 لاکھ کروڑ میں سے، 2,500 لاکھ میں سے۔ اور ہمارے لیے ہے جو ذمہ دارہ پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لیے ہے 5%۔ اگر میرے چاول 100 من ہوئے ہیں تو اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے، میری 100 من گندم ہوئی ہے اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے، میری کپاس 100 من ہوئی ہے اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے۔ تو دوسری صفت اللہ نے بتائی والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ تیسری بتائی والذین هم عن اللغو معرضون، جو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں، اور اپنے ٹائم کی قدر جانتے ہیں، اپنے ٹائم کو قیمتی مناتے ہیں۔ ہمارا الٹا چل گیا ہے حساب، راتوں کو سب جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، رات کی نیند کو صبح کی نیند پورا نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے۔ اتنے یورپی ملک ہیں وہ سب 9-10 بجے سو جاتے ہیں اور 5 بجے اٹھے ہوتے ہیں، اور ہمارے شہروں میں طبقات سارے بلکہ دیہاتوں میں جہاں بجلی ہے وہ رات 2 بجے 3 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر صبح ایسا سوتے ہیں 12 بجے اٹھتے ہیں، ان کے کام میں کیسے برکت ہوگی؟ تو تیسری بات ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جس کام میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، ٹائم قیمتی چیزیں سے قیمتی بناؤ۔ تین ہوگی۔ چوتھی ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں۔ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا دین ہمیں شادی کا ریلیشن تو بتاتا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن نہیں بتاتا۔ یہ انسانیت پر بہت بڑا داغ ہے، اس کے ماتھے کا دھبا ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ۔ یہ ہمیں یورپ سے ملا۔ ہماری تو تہذیب تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو خود ڈولی میں بٹھاتے تھے اور سسرال کے حوالے کرتے تھے، اور اسے عزت سے لے جاتے تھے اور اپنے گھر میں اس کو عزت سے رکھتے تھے۔ جہاں اس کی ڈولی اترتی تھی وہیں سے اس کا جنازہ نکلتا تھا۔ تو لیکن میری گزارش ہے میرے عزیزو بچوں، شادی کرو، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ تمہارے لیے تباہی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں سوائے شادی کے، عورت ہو یا مرد ہو، وہ کسی سے ریلیشن قائم نہیں کرتے۔ کوئی لڑکی کسی لڑکے سے، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کے بغیر تعلق نہیں بناتا، یعنی زنا نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت بڑا وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے، معاشرہ برباد ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو اس سے آگے بڑھتا ہے یعنی زنا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر وہ جان لے کہ اس نے حدود کو کراس کر دیا۔ تو خاشع، مورد، فاعلوں، نماز، زکوٰۃ، فضول چیزوں سے بچنا اور زنا سے بچنا، اور والذین هم بشہادتہم قائمون، اور جو والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنے گے۔ وارث بننے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ان سے چھین نہیں سکے گا، کوئی ان سے لے نہیں سکے گا۔ میری وراثت میں اللہ نے دے، تو وارث ہے، جیسے ہم اپنے باپ کے وارث بنے، ہمارے بیٹے ہمارے وارث بنے۔ تو یرثون کا لفظ فرمایا، یدخلون نہیں کہا کہ یہ جنت میں داخل ہوں۔ یرثون میں تسلی ہے کہ میرے بندو تسلی رکھو، تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، تم سے کوئی لے نہیں سکتا۔ یہ صرف 7 بات۔ خاشعوں، نماز کو پڑھو دھیان کے ساتھ، زکوٰۃ کو ادا کرو 2.5%۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم عن اللغو معرضون،
اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچاؤ، قیمتی وقت ہے، قیمتی زندگی ہے، کسی اچھے کام میں لگاؤ۔ الذین هم لفروجہم حافظون، جو زنا نہیں کرتے اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے۔ الذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو وعدے نبھاتے ہیں اور بددیانتی نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نماز کو 2 دفعہ کہا تو اس سے معلوم ہوا کہ باتیں صرف 6 ہیں۔ نماز عبادات میں سب سے بڑی بندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 دفعہ کہا۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو نماز میں سستی نہیں کرتے اور اس سے بر وقت پڑھتے ہیں اور مسجد میں پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، سوائے عذر کے گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت الفردوس مجھ سے خرید لو۔ تو کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، ساری چیزیں ہماری ذات سے متعلق۔ ہم اپنی ذات میں نماز کو دھیان سے پڑھیں، ہم زکوٰۃ کو ادا کریں، ہم فضول ٹائم ضائع نہ کریں، ہم پاک دامن رہیں اور اپنی امانت میں خیانت نہ کریں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور پھر دوبارہ فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وقت پر پڑھتے ہیں، ٹالتے نہیں ہیں۔ اولئک الذین یرثون الفردوس، یہی ہیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث کا مطلب ہے تم سے کوئی چھین نہیں سکے گا۔ ہم فیہا خالد، یہ لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اگر ان صفات میں کمی ہے اور ایمان ہے تو نیچے والی جنت تو مل جائے گی، VIP جنت نہیں ملے گی، جس سے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، کن فیکون سے نہیں بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور اس میں ایک، ویسے تو ساری جنت میں نہریں ہیں، چشمے ہیں، دریا ہیں، لیکن یہ چشمہ ہے جو صرف ایک دریا ہے جو صرف جنت الفردوس میں بہتا ہے۔ ومزاجہم من تسنیم یشرب بہ المقربون، باقی ساری جنت والوں کو تسنیم چشمے کی چند بوندیں ان کے گلاس میں ڈالی جائیں گی، ان کی سراہی میں ڈالی جائیں گے اور وہ پیئیں گے، اور جنت الفردوس والے خالص اس کو پیئیں گے۔ تسنیم السنام سے اونٹ کی کوہان جیسے ایسے ہوتی اس طرح۔ تو وہ چشمہ جب بہتا ہے تو زمین پہ نہیں بہتا، یہاں بہتا ہے، نیچے بھی نہیں زیادہ اوپر بھی نہیں، یہاں بہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ جب جنت الفردوس والے طلب کریں گے تو اس طرح نیچے وہ آئے گا، ان کے جام میں ڈالے گا، سراہی میں ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا مزہ دے گا۔ ایسے ہی سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے 3 درجے فرمائے ہیں، اس میں جنت الفردوس والا درجہ ہے کہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ خود انہیں شراب طہور پلائے گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن سے جڑو۔ علماء سے کہتا ہوں قرآن بیان کرو، قرآن بیان کرو، قرآن بیان کرو، اپنے نبی کی سیرت بیان کرو، سیرت بیان کرو، سیرت بیان کرو۔ اتنی کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں، جو جس کی کوئی سند ہی کوئی نہیں، اس کو پڑھائے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں۔ قرآن سے امت کٹ گئی، حدیث سے، سیرت سے کٹ گئی، تم اندھے ہو گئے۔ میں چند دن پہلے سن رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اوپر جا کر اسرائیل سے اپنے مرید کی روح کو پکڑ کے کھینچ لیا اور واپس لے آ کے زندہ کر دیا۔ تو تمہیں اللہ کا واسطہ ایسی خرافات سے بچو، ایسی لغویات سے بچو۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کی کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں، تو اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، چونکہ یہ وہ چیز ہے لا ریب فی، لا، ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ لا ریب فی۔ یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس تم پڑھو گے تو تمہاری دنیا بھی آخرت سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سے جوڑے، سیرت پاک سے جوڑے، حدیث سے جوڑے۔ جب اللہ سامنے آئے گا، دیکھو انسان کو 10 کھرب سیل سے مل کے بنایا، اس سے کم بیش سائنسدان کہتے ہیں 10 کھرب اینٹوں سے انسان بنا۔ ہر اینٹ میں پورے انسان بننے کی صفت ہے اور ہر عضو بننے کی صفت۔ یہاں بھی کان اللہ بنا سکتا ہے، یہاں بھی بنا سکتا ہے، یہاں بھی آنکھ بنا سکتا ہے، یہاں بھی بنا سکتا ہے۔ جب اللہ سامنے آئے گا نا تو آنکھیں جنت کو تو سہا سکتی ہیں، اللہ کو نہیں، لہذا پورے وجود کے ہر سیل میں آنکھ نکل آئے گی اور پورے وجود سے اللہ کو دیکھو۔ کوئی آنکھ بنے گی نہیں، اس سیل میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہوگی، پھر اللہ کا دیکھو۔ صرف آنکھوں سے حسن دیکھیں تو آدمی مست ہو جاتا ہے، اور جب پورا وجود حسن رب کو دیکھے گا کیا حال ہوگا۔
از لذت دیدارش خسرو چه تمام گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یار. امیر خسرو کی اللہ قبر روشن کرے. یا اللہ تجھے دیکھا نہیں, تیرے لیے لٹ پٹ گئے, سولیوں پہ چڑھ گئے, آروں سے چر گئے, اور جب تمہیں دیکھیں گے تو کیا حال. اور جب اللہ بات کرے گا, اب جنت کے نغمے سنو گے کانوں سے, لیکن جب اللہ بات کرے گا ان کانوں سے بھی سنو گے, اور ہر سیل میں کان کی طاقت آئے گی, پورے وجود میں اللہ کی آواز تو اللہ کہے گا راضی ہو, کہیں گے اللہ بالکل. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کیسی ہے, کہیں گے اللہ 50 پنجابی والی 50, ادھر تو سارے عربی بولیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بتاؤ جنت سے بڑی چیز دو, جنت سے بڑی چیز دو. اللہ ایو شیء افضل من ذلک, اللہ جنت سے بڑھ کے کیا چیز ہے. تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم ابدا, جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا, آپ کبھی ناراض. تو اس پر بندے کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے, ہمیں تو آج پتہ چلا ہے, تو ہمیں اجازت دے ہم تمہیں جیسے لاہور میں بن دیکھے سجدے کرتے تھے, آج تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتا, پوری نماز نہیں ایک اب. اور اپنے رب کے بھی سن, وہ کیا کہنے لگے, وہ کہیں گے لاہور میں تم میرے بندے تھے, میں تمہارا آقا. اندر ہے باہر نہیں ہے, اندر ہے. اندر میں نہ گاڑی نہ رولز رائس جاتی ہے نہ سزوکی جاتی ہے, اندر میں نہ ہیرا جاتا ہے نہ موتی جاتا ہے, اندر میں تو محبت جاتی ہے, سلوک جاتا ہے, وہ زندگی کو پانی دیتا ہے. تو اس کے ارادے کرو, جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں سب صلح کر کے اٹھو, معاف کر کے اٹھو. بھائی بہن لڑے ہوئے ہیں, مجھے بھی پاکستان سے فون آیا ایک بچے کا, وہ حسب حال میں کام کرتی تھی ناجیہ بیگ, اس کو مجھے فون آیا کہ جی میرا بھائی مجھ سے ناراض ہوا ہے اور اس نے میرا نمبر بھی بلاک کر دیا ہے اور مجھے اپنی ماں سے بھی نہیں ملنے دیتا, میری ماں بیمار ہے, آپ سے دعا کروانا چاہتی ہیں. کہ ماں سے بھی کوئی روکتا ہے, سگا بھائی ہو کر روک رہا. یہ بد اخلاقی یہاں تک چلی جاتی, دل پتھر بن جاتا ہے. یہ بہت بڑا میں آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں. 5 نمازیں, اور عورتوں کو تو 10 دن ویسے ہی معاف ہے نمازیں, نماز روزہ زکوٰۃ حج پیسے والے, باقی یہ کیا کرنا ہے. اپنے نبی کی زندگی پڑھو, اللہ کے واسطے پڑھو پڑھو پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, اور معاف کرنا سیکھ لو, ہونٹ سینا سیکھ لو. آپ سے زیادہ خوشحال کسی کی زندگی نہیں ہو. تو سارے بہن بھائی ارادہ کرتے ہو نا انشاءاللہ. اور ان نوجوانوں سے مردوں سے کہتا ہوں کہ ایک ویکنڈ آپ تبلیغ میں لگا لیا کریں, اس سے آپ کو بہت فائدہ ہو. اگر رمضان قریب آ رہا ہے, بخشش کا مہینہ ہے, رمضان سال کے 12 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے 11, اور 12واں مہینہ رمضان کا نام اللہ نے رکھا شہر رمضان, جو قرآن میں. رمضان کا مطلب کیا ہے, جلنا, جلنا. جلنے اور روزے کا کیا تعلق ہے کہ جب کوئی مومنہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو جلانا شروع کرتے ہیں. کس میں, اس کی بھوک کی آگ میں. دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, جب آخری روزہ آتا ہے تو اس کے سارے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں, تو بالکل پاک. اور شب قدر اگر اللہ دے دے, 5 راتیں تو ہیں, ایک تو ضرور ہوگی نا, وہ جاگ لیں تو 80 سال سے زیادہ کی بندگی کا اجر ہو. اور 4 آدمی ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا رمضان میں. ایک ماں باپ کا نافرمان, ایک مستقل شراب پینے والا, شراب کا عادی, ایک رشتہ داروں سے لڑنے والا, ایک کسی کے لیے دل میں نفرت رکھنے والا. یہ 4 محروم ہو جائیں گے. باقی سب کی بخشش. شب قدر میں کوئی جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے, سب کی بخشش اللہ کر دیتا ہے سوائے 4. ماں باپ کو تنگ کرنے والا, شراب کا مستقل عادی, تو بیچنے والے کا کیا حال ہو, رشتہ داروں سے لڑنے والا, دل میں نفرت رکھنے. ایک ٹیشو پیپر دن میں آپ کو لفظ کا مطلب ٹیشو پیپر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کے لیے لفظ استعمال کیا ہے معصیت, عصا, اور والدین کے لیے کیا ہے عقوق. من عق والدیہ, عقا کسے کہتے ہیں, یہ ذرا ٹیشو پیپر دیکھنا. عقا اس کا بعد میں مطلب بتا. اب یہ جوڑ سکتا ہے کیسے پرزے ہو گیا. جو والدین کو اتنا تنگ کرے کہ ان کا دل ایسے پرزے ہو جائے. عقا کا لفظ اپنے لیے اللہ نے کہا ہے نافرمانی, اور والدین کے لیے کہا ہے دل کو چیر کے رکھ دینا, دل کو چیر کے رکھ دینا. اللہ کے واسطے اپنی ماؤں کی زندگی کو غنیمت جانو, اپنے باپ کی زندگی کو غنیمت جانو. ان کی کڑوی بھی سہ لو, ان کی میٹھی بھی سہ لو, تو آپ کے لیے جنت کا راستہ اللہ آسان کرے. ایک آخری حدیث سناتا ہوں, پہلے سنائی تھی, جو باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا. اب آخر میں حدیث یاد آ گیا. آپ نے فرمایا جو یہ چاہے اس کی زندگی لمبی ہو,
کون نہیں چاہتا؟ 80 سال والا بھی کہہ رہا تھا دعا کرو اللہ حیاتی دے پترا کرے انجن بابا بس بھی کر اگاں جا، وہ پھر بھی کہتا ہے دعا کرو اللہ زندگی دے صحت والی، ٹھیک ہے، کون نہیں چاہتا؟ جو یہ چاہے اس کی زندگی لمبی ہو اور اس کا رزق بڑھ جائے اور مرنے کے بعد اس کا نام بھی زندہ رہے، ماں باپ کی خدمت کرے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ یہ وہ ٹپس ہیں جو میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی سے نکال کے دے کے جا رہا ہوں۔ احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں، رہے نہ رہے میرے ذمہ تو تھا کہ دیانتداری کے ساتھ آپ کو میں اللہ اس کے رسول کی زندگی کے وہ اصول بتا دوں جس سے آپ خوشحال زندگی گزار سکتے۔ اگر آپ کی مرضی ہے تو سارے بھائی بہن اس کی نیت کرو، آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، معاف کر لو، بھائی بہن لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی لڑ کے صلح کریں تو اللہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ قدر خوفناک انجام کی طرف انسان چلا جاتا ہے جب وہ اللہ اس کے رسول کا نافرمان بن جاتا ہے، تو میرا اللہ کہتا ہے یہ ہوگا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، میں تمہیں زقوم کھلاؤں گا جس کا ایک قطرہ زمین پہ گرے زمین 7ویں تہ تک کڑوی ہو جائے گی، فمالئون منها البطون، تمہیں پیٹ بھر کے کھانا ہوگا، فشاربون علیہ من الحمیم، اوپر یہ کھولتا پانی پینا ہوگا، لوہے کے پیالوں میں پانی ہوگا، جب وہ پکڑیں گے تو ان کا سارا گوشت گل جائے گا، ہاتھوں کا صرف ہڈیاں رہ جائیں گی، پیالہ ہاتھ میں ہے، گوشت گل گیا ہے، پھر پینا پڑے گا، جب منہ کے قریب لائیں گے تو چہرے کا گوشت گل کر پانی کے اندر گر جائے گا، پھر لگائے گا پیو، نہیں پیوں گے تو فرشتے ماریں گے، تو منہ کو لگائیں گے تو چہرے کی کھال منہ کے اندر، اور جب پیٹ میں جائے گا تو آنتوں کو کاٹ کر پخانے کے راستے سے نکال دے گا، ایک فرشتہ آئے گا اس کی آنتیں اٹھا کر پھر اس کے منہ میں ڈال دے گا، وہ پھر اندر جا کے فٹ ہو جائیں گی۔ یہی میرے رب کا نظام چلے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ شُقُوا فَفِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ۔ قرآن تو دیکھو کیسے پکار رہا ہے، وہ کیسے جھنجھوڑ رہا ہے اور کیسے ہلا رہا ہے، اور ہم کیسے دیوانے ہیں کہ روٹی کے اوپر نظر کچھ نہیں آ رہا، چٹے کپڑے کے اوپر نظر کچھ نہیں آ رہا، چند دن کی زندگی کے اوپر نظر کچھ نہیں آ رہا، مٹ جانے والا گھر، ٹوٹ جانے والا گھر، چھوڑ دینے والی متاع، اگر یہ کسی قابل ہوتی تو میرے نبی کے گھر میں آتی۔ میرا نبی پیٹ پہ پتھر باندھے دنیا سے چلا گیا اور بھوکا دنیا سے چلا گیا۔ جس رات کی صبح کو اللہ کے دربار میں حاضری تھی، اس رات آپ کے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ ذاتی گھر کے تیل سے چراغ جلایا جاتا۔ میری ماں عائشہ گئی تھی پڑوسن سے تیل ادھار مانگ کے لائی تھی کہ ہمارے گھر میں تیل نہیں ہے، تھوڑا سا تیل دے دو، چراغ جلانا ہے۔ اور اس کی صبح میرے نبی نے دنیا کو چھوڑنا تھا، جو سارے عالم کو روشن کر گیا اپنے نور سے۔ اس کے گھر میں آخری رات اتنا تیل نہیں تھا کہ اس رات چراغ روشن کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، ہم کمزور ہیں، دنیا بھی ہماری ضرورت ہے۔ میں حلال کی نفی نہیں کر رہا، میں حرام کی نفی کر رہا ہوں۔ حرام کی، رشوت لینے والا کہتا ہے گزارا کیسے کریں، سود لینے والا کہتا ہے گزارا کیسے کروں، چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا کہتا ہے گزارا کیسے کروں، دکاندار کھوٹا سودا بیچنے والا کہتا ہے گزارا کیسے کروں، نمبر 2 مال بیچنے والا کہتا ہے بچے کہاں سے پالوں۔ سورا بازار اس پہ آیا ہوا ہے کہ ہم نے کھانا ہے، کمانا ہے، حرام ہو، حلال ہو، جھوٹ ہو، سود ہو، رشوت ہو، ظلم ہو، جیب کاٹو، دھوکہ دو، فراڈ کرو، جو مرضی کرو۔ یہ میں اس کی نفی کر رہا ہوں۔ یہ ہماری زندگی کا وتیرہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ ہمارا مطلوب ہے، اللہ ہماری منزل ہے، اللہ کا راضی ہونا میری آپ کی زندگی کی معراج ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کو آخرت کے مسائل بتائے کہ وہ کتنے خوفناک آنے والے ہیں، اور دوسری طرف بھی بتایا کہ میرا اللہ کیا حسین زندگی تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ جس دن دنیا کو بنایا تھا
اس دن سے لے کر آج تک اسے ایک دفعہ محبت سے نہیں دیکھا۔ جس دن جنت الفردوس کو بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، پھر جس دن بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک اللہ روزانہ اسے پہلے سے زیادہ 5 دفعہ خوبصورت کر دیتا ہے۔ خوبصورت ہو جا، میرے دوست آ رہے ہیں، خوبصورت ہو جا، میرے محبوب آ رہے ہیں، خوبصورت ہو جا، میرے نیک بندے اور بندی آ رہی ہیں۔ 5 دفعہ جس سے اللہ خود ڈیکوریٹ کرتا ہو، وہ کیا گھر بن رہا ہوگا، وہ کیا نظام میرے اللہ نے چلایا ہوگا، جس کے ایک پتے کو دیکھنے بیٹھو تو ہزاروں برس تمہاری لذت کم نہ ہونے دے۔ وہ فردوس اعلیٰ ہے جسے میرے رب نے چلایا ہے۔ جہنم میں بادل اٹھے گا، کہیں گے شکر ہے بادل آیا، کچھ پانی پینے کو ملے گا۔ بادل میں سے آواز آئے گی، کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے پانی، تو اس میں سے لوہا برسے گا، اس میں سے انگارے برسیں گے، اس میں سے آگ برسے گی، اس میں سے پتھر برسیں گے۔ جنت والوں پر بادل چھائے گا، یہ بادل آتے ہی پہلے مشک و عنبر کی بارش کرے گا، پانی کی نہیں، مشک و عنبر کی بارش کرے گا۔ پھر یہ بادل بولے گا، جنت والو بولو کیا چاہتے ہو؟ تو جو تم تمنا کرو گے اللہ کی قسم اللہ بادلوں سے برسا کے تمہیں پیش کرے گا۔ آج مانگو کہ مجھے محل چاہیے، تمہیں بادلوں سے اترتا محل نظر آئے گا۔ مجھے چشمہ چاہیے، تمہیں بادلوں سے اترتا چشمہ نظر آئے گا۔ احمد بن ابی الخواری بڑے محدث، بڑے مفسر، بڑے عالم، وہ کہنے لگے اس حدیث کو بیان کر کے، اگر مجھ سے بادل نے پوچھا تو میں تو کہوں گا حوروں کی بارش کر دے میرے اوپر۔ مانگو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ آیت لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ میرے بندو جو مانگو گے دوں گا، پھر جب تمہاری عقل، تمہاری چاہت، تمہاری خواہشیں تمہیں ختم ہوتی نظر آئیں گی، پھر میں اپنے غیب کے خزانوں سے دوں گا جسے تم نہ سوچ سکتے ہو، نہ خیال کر سکتے ہو، نہ تصور کر سکتے ہو۔ خود میرا اللہ دینے والا بنے گا۔ اور جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ یہ عذاب چکھو، یہ ہمیشہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ ہائے ہائے، ان کی بربادی کی حد نہیں اور ان کی آبادی کی حد نہیں۔ یہ عزتوں میں بڑے اونچے چلے گئے، یہ ذلتوں میں بڑے نیچے چلے گئے۔ انہیں آگ جلائے گی، یہ کہیں گے جنہوں کے پیچھے چل کے آگے میں پہنچے ان سے کہیں گے هل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، بھائی ہم تمہارے پیچھے چلے تھے، آج کچھ ہمیں راستہ نکال کے دو، کچھ ہماری جان بچاؤ۔ وہ کہیں گے انا کل فیہا، ہم نے کب کہا تھا؟ ہم نے کوئی پکڑ کے شراب پلائی تھی؟ ہم نے کوئی پکڑ کے زنا کرایا تھا؟ ہم نے تو دعوت ہی دی تھی۔ شراب تو تم نے خود پی تھی، زنا تو تم نے خود کیا تھا، سود تو تم نے خود کھایا تھا، میں نے کون سا تیرے منہ میں ڈالا تھا؟ تو بھی جل، میں بھی جلتا ہوں۔ تو جب کہیں گے ہائے او کم بختو، تم نے ہمیں مروایا، تو کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ میرے مولا، یہ سارے کہیں گے ان کم بختوں کو ہمارے حوالے کر، ہمیں نے اپنے پیروں تلے رگڑ دیں اور مسل دیں۔ اور میرا اللہ کہے گا سارے ہی مسلے جاؤ گے، سارے ہی رگڑے جاؤ گے، کوئی حجت تم پر، کوئی حجت ایسے نہیں تھی جو میں نے تمام نہ کی ہو۔ جو تمہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ پھر یہ کہیں گے اچھا ایسا کرو، یہ فرشتوں کی منت کرو، تو وہ فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب۔ اے بھائی فرشتوں جو ان کو مار رہے ہوں گے، اپنے اللہ سے کہو تھوڑا سا عذاب گھٹا دے، تھوڑا سا گھٹا دے، ختم نہیں کروا رہے، گھٹا دے۔ تو وہ کہیں گے اولم تک تأتیکم رسولکم بالبینات، تمہیں کوئی دنیا میں سمجھانے آیا تھا؟ قالوا بلا، کہ آئے تھے، کہ پھر تم نے کیا کیا؟ کہ ہم نے مذاق اڑایا۔ کہ پھر فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اب جتنی مرضی دعا کرو کوئی قبول نہیں۔ پھر کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے بڑے فرشتے سے بات کرو، مالک یا مالک یا مالک یا مالک، 1000 سال اس کو پکاریں گے۔ وہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے، ہم مرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہے گا انکم ماکثون، موت مر گئی، تمہیں زندہ رہنا ہے۔ پھر کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے اللہ سے بات کرو، تو اللہ سے کہیں گے یا ربنا یا ربنا یا ربنا، ہزاروں برس پکاریں گے
پھر اللہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون۔ اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم پر بدبختی آئی، ہم تیری مان کے نہ چلے، اپنی مان کے چلے، معافی توبہ نہ رگڑتے، ہمیں ایک دفعہ باہر نکال، ہم ٹھیک ٹھیک چلیں گے۔ اللہ کہے گا یہ آخری بات ہے اللہ اور جہنم والوں کی۔ اے میرا اللہ کہے گا اخسؤوا فیہا، یہیں ذلیل ہو کے پڑے رہو، ولا تکلمون، اور اپنی بکواس بند کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتے سے کہے گا کہے گا لبیک، اللہ کہے گا تالا لگاؤ، اندر باہر کو کاٹ دو، نہ کوئی اندر جا سکے نہ کوئی باہر نکل سکے، لٹ گئے یہ، مارے گئے یہ۔ کوئی بتا دے سود کھانے والوں کو، کوئی بتا دے زنا کرنے والوں کو، کوئی بتا دے قتل کرنے والوں کو، کوئی بتا دے چوری ڈاکہ ڈالنے والوں کو، کوئی بتا دے جا کے گانے سننے والوں کو، اور کوئی بتا دے ننگے ناچ دیکھنے والوں کو، کوئی بتا دے جوا کھیلنے والوں کو، کوئی بتا دے نماز چھوڑنے والوں کو، روزہ چھوڑنے والوں کو، زکوٰۃ چھوڑنے والوں کو، کوئی بتا دے رشوت کھانے والوں کو، جوا کھیلنے والوں کو، کوئی بتا دے جا کے ماں باپ کے نافرمان کو، کوئی بتا دے جا کے آوارہ گرد انسانوں کو کہ یہ انجام ہے، یہ ہونے والا ہے، بچ جاؤ بچ جاؤ، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، بھاگو دوڑو دوڑو، کدھر؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف۔ ان خوفناک مصیبت کی گھاٹیوں سے بچنا ہے تو دوڑو اللہ کی طرف، وہاں جہاں میرے رب نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تمہارے لیے لامحدود جنتیں، کیسی؟ ذوات افنان، بڑے سرسبز، بڑے باغات والی، بڑی ٹہنیوں والی، بڑے قسم قسم کے پھلوں والی، فیہما عینان تجریان، چشمے بڑے بہتے ہوئے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، پھلوں کی بے شمار قسم گہتات، فیہم متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، قالینوں پر بیٹھے ہوئے، وجن الجنتین دان، پھل جھکے ہوئے، فیہن قاصرات الطرف، تمہارے پہلو میں جنت کی حسین لڑکیاں، حسین بیویاں۔ رب ذوالجلال کی قسم، ایک نظر دیکھے گا تو 40 سال نظر واپس نہیں آ سکے گی، 40 سال نظر واپس نہیں آ سکے گی۔ جنت الفردوس کی ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے لعبہ، حور ہے جس کا نام ہے لعبہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ساری جنت کی حوریں اس کے حسن پر عاشق ہیں، جنت کی حوریں اس پر عاشق ہیں، وہ مشک اور عنبر اور زعفران اور کافور سے بنی ہے، اور جنت کی حوریں لائبہ سے کہتی ہیں لائبہ اگر لوگوں کو تیرا پتہ چل جائے، اگر سکھر کے نوجوانوں کو چھوڑو، سکھر کے بوڑھوں کو بھی تیرا پتہ چل جائے تو تیرے حاصل کرنے میں سب کچھ لٹا دیں، لیکن ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اور اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے من احب ان یکون لہ مثلی، جو یہ چاہتا ہے کہ میرا اس کا نکاح ہو جائے، میں اس کے پہلو میں آ جاؤں، فلیعمل برضاء ربی، میرے رب کو راضی کر لے، میرے رب کو راضی کر لے، میرے مولا کو راضی کر لے۔ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ ضرورت مند مخلوق انسان ہے۔ میں نے آخرت کی ضرورتیں پہلے بتائی ہیں، لیکن دنیا کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ صحابی دعا مانگ رہے ہیں، صحابی کون؟ صحابی ساری دنیا کے ابدال اور ساری دنیا کے اقطاب اور ساری دنیا کے اولیاء، شیخ عبد القادر جیلانی جیسے، جنید بغدادی جیسے اولیاء کرام سے سارا جہان بھر جائے تو ایک صحابی کے جسم کے ٹوٹے بال کے برابر نہیں ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور زندگی میں رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل پایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اب ایک صحابی دعا مانگ رہا ہے، اللہم صبرنی، اللہم صبرنی، یا اللہ مجھے صبر دے، یا اللہ مجھے صبر دے۔ پیچھے سے اللہ کے نبی گزرے، انہوں نے سنا کہ یہ دعا مانگ رہا ہے، میرے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ اور پورے زور سے لات اس کی کمر میں یوں ماری، وہ ادھر جا گیا، اتنے غصے میں آئے کہ یوں لات ماری وہ ادھر جا گرا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کا رنگ پھک ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے غضب سے کہا سألت اللہ البلا،
اللہ سے جو صبر مانگ رہا ہے تو کیا اللہ سے امتحان مانگتا ہے تو اگر اللہ نے امتحان میں ڈال دیا تو پاس ہو سکتا ہے؟ یہ صحابی سے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے جو پاس ہو چکے ہیں، زندگی میں پاس ہو گئے، اللہ نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے حبیب میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا، پاس ہو چکا ہے۔ پھر میرا نبی غضبناک ہو کر کہتا ہے اللہ نے امتحان لے لیا تو پاس ہو سکو گے؟ سألت اللہ البلا، اللہ سے آزمائش مانگتا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ پھر میں کیا مانگوں، پھر میں کیا مانگوں؟ تو آپ نے کہا مانگ اللہ سے اللہم آتینی فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنی عذاب النار، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، مجھے جہنم سے نجات دے دے۔ یا اللہ ہمارا یہ جہان بھی اچھا کر، ہمارا وہ جہان بھی اچھا کر، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے دے۔ یہ دعا میرے اللہ نے اور میرے نبی کی عادت تھی، جب آپ دعا مانگتے تھے تو ربنا آتنا سے شروع کرتے تھے، اور جب درمیان میں آتے تو ربنا آتنا پڑھتے، پھر جب آخر میں جاتے پھر ربنا آتنا پر دعا ختم فرماتے تھے۔ تو میں تو صرف جنت اور جہنم کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جہنم سے بچنا ضرورت اور جنت میں جانا ضرورت، یہاں عزت سے رہنا بھی میری ضرورت ہے، یہاں عافیت سے رہنا بھی میری ضرورت ہے، یہاں امن سے رہنا بھی میری ضرورت ہے، یہاں کشادہ دست ہونا بھی میری ضرورت ہے۔ میں یہاں کی سردی سے بچنا چاہتا ہوں، گرمی سے بچنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں ہم یہاں بھی محتاج ہیں، وہاں بھی محتاج ہیں۔ اس جہان کی محتاجیاں تب دور ہوں گی جب ہم اس جہان کے شہنشاہ اللہ کے دربار میں سر جھکائیں گے۔ پوری امت مسائل میں گھری ہوئی ہے، پوری امت پریشانیوں کا شکار ہے، پوری امت کے اجتماعی انفرادی اپنے بیمار رہے، پرائے بیمار رہے، اپنے بھی سینے چھلنی کر رہے، پرائے بھی سینے چھلنی کر رہے، اپنے بھی مسلمان کی بیٹیوں سے اپنے ہی زنا کر رہے ہیں، اپنے خنجر بھی مسلمان کا ہے اور سینہ بھی مسلمان کا ہے، کلاشنکوف بھی مسلمان کے ہاتھ میں ہے، آگے سینہ بھی مسلمان کا ہے۔ میں یہودی کو کیا تانا دوں، میں عیسائی کا کیا گلہ کروں؟ ہمیں تو ہمارے اپنوں نے چھلنی کیا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں رات کو ڈاکے ڈالنے والے کہاں سے آتے ہیں، اور راتوں کو بچیوں کو اٹھا کے زنا کرنے والے کہاں کے یہودی ہیں؟ کیا یہ امریکہ کے عیسائی ہیں، یا یہ برطانیہ کے یہودی ہیں، یا یہیں کے نافرمان ہیں؟ سکھر کے بینکوں میں سود پہ پیسہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ یہ جتنے بینک ہیں ان میں جتنے سیونگ اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں وہ کس نے کھولے ہوئے ہیں؟ یہودیوں نے آ کر، عیسائیوں نے آ کر کھولے ہوئے ہیں۔ کس نے کھولے ہوئے ہیں؟ کن کے پیسے سے یہ سود کا نظام چل رہا ہے؟ بھائیو ہم تو اپنوں کے ہاتھوں بھی مر گئے اور غیروں کے ہاتھوں بھی مر گئے۔ تنہم داغ شد پمبا کو جا بنہم، کہاں ہم پھمبا رکھیں کہ سارا وجود ہے زخمی ہے، دامن تار ہے، الجھ کے رہ گئی ساری امت۔ انفرادی اجتماعی طور پر ہر طرف اداس شام ہے، روتے چہرے ہیں اور تنگ گھٹے ہوئے سینے ہیں، زرد پرچھائیاں ہیں۔ میرے بھائیوں میں علاج بتاتا ہوں۔ اس کا ایک علاج ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھک جائیں۔ یہ میں نہیں بتا رہا، میں ترجمان ہوں، یہ میرا رسول بتا رہا ہے کہ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میری مانو، دنیا کی عزت بھی پاؤ گے، آخرت بھی عزت بھی پاؤ گے۔ اور یہ میرا نبی فرما رہا ہے وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میری شریعت سے ہٹے گا، جو میرے طریقے سے ہٹے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا، اللہ اسے پست کر دے گا۔ میرے بھائیو اللہ سے صلح کرو، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، شمال اللہ کا، جنوب اللہ کا، فوق اللہ کا، تحت اللہ کا، ہوائیں اللہ کی، پانی اللہ کا، بادل اللہ کے، بجلیاں اللہ کی، گرج اللہ کا امر، بھاپ اللہ کا امر، فرشتے اللہ کا امر، انسان اللہ کا امر، جنات اللہ کا امر، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اللہ، اور صحرا کے
کھلے دامن کھلے میدانوں میں اللہ، اور ابلتے چشموں میں اللہ، اور گرتی بارش کے قطرے قطرے میں اللہ، کھلے ہوئے پھول میں اللہ، مہکتی ہوئی کھیلی میں اللہ، اور بلبل کے نغمے میں اللہ، اور کوئل کی کوک میں اللہ، اور بادلوں کی بارش میں اللہ، اور بجلیوں کی کڑک میں اللہ، اور بادلوں کی گرج میں اللہ، اور آسمان کے ستاروں کی روشنیوں میں اللہ، سورج کی ہر ہر کرن میں اللہ، چاند کی چاندنی میں اللہ، آسمان کی بلندیوں میں اللہ، پہاڑوں کی برف پوش پہاڑوں کی چوٹیوں ہیں تو وہ اللہ ہی اللہ، اور کالے پہاڑ ہیں تو اللہ، وہ سبز ہیں تو اللہ، وہ سیاہ ہے تو اللہ، وہ سنگ مرمر ہے تو اللہ، وہ ہیرا ہے تو اللہ، وہ موتی ہے تو اللہ، وہ یاقوت ہے تو اللہ، وہ زہر ہے تو اللہ کا امر ہے، عقاب کی پرواز ہے تو اللہ کا امر ہے، سانپ کی پھنکار ہے تو اللہ کا امر ہے، پانی کی روانی ہے تو اللہ کا امر ہے، چشموں کا ابلنا ہے تو اللہ کا امر ہے، دانے کا پھٹنا ہے تو اللہ کا امر ہے، پھل کا نکلنا ہے تو اللہ کا امر ہے، مٹھاس کا پیدا ہونا ہے تو اللہ کا امر ہے، نطفے کا انسان بن کے بولنا ہے تو اللہ کا امر ہے، آنکھوں نے دیکھا تو اللہ نے دکھایا، کانوں نے سنا تو اللہ نے سنایا، زبان بولی تو اللہ نے بلوایا، ہاتھ ہلا تو اللہ نے ہلوایا، پاؤں چلا تو اللہ نے چلوایا، سورج ڈوبا تو اللہ نے ڈبویا، نکلا تو اللہ نے نکالا، چاند چڑھا میرے اللہ نے چڑھایا، وہ گھٹا تو میرے اللہ نے گھٹایا، ستارے جھل ملائے تو میرے اللہ کے امر سے، چاند بدر بنا تو میرے اللہ کے امر سے، رات سیاہ ہوئی تو میرے اللہ کے امر سے، دن اجالا ہوا تو میرے اللہ کے امر سے، اور ایک چھوٹی سی مکھی میں شہد بنا تو میرے اللہ کے امر سے، مشک میں مشک، نافے میں مشک بنا تو میرے اللہ کے امر سے، لوہے میں سختی آئی میرے اللہ کے امر سے، صدف میں موتی، صدف کا پانی موتی بنا تو میرے اللہ کے امر سے، گائے کے تھن سے دودھ نکلا تو میرے اللہ کے امر سے، زمین میں تانبا پیتل بنا تو میرے اللہ کے امر سے، جبریل جبریل ہے میرے اللہ کا امر ہے، میکائیل میکائیل ہے میرے اللہ کا امر ہے، اسرائیل اسرائیل ہے میرے اللہ کا امر ہے، اسرافیل اسرافیل ہے میرے اللہ کا امر ہے، عرش عرش ہے میرے اللہ کا امر ہے، فرش فرش ہے میرے اللہ کا امر ہے، جنت جنت ہے تو اللہ کا امر ہے، دوزخ دوزخ ہے تو اللہ کا امر ہے، نبی نبی ہیں تو اللہ کا امر ہے، ابراہیم خلیل بنا تو اللہ کا امر ہے، موسیٰ کلیم بنا تو اللہ کا امر ہے، عیسیٰ روح بنا تو اللہ کا امر ہے، میرا محبوب حبیب اللہ بنا تو اللہ کا امر ہے، مشرق مشرق بنا تو اللہ کا امر ہے، مغرب مغرب بنا تو اللہ کا امر ہے، سمندر کا پانی کڑوا ہوا تو اللہ کا امر ہے، سندھ دریا کا پانی میٹھا ہوا تو اللہ کا امر ہے، ہر طرف للہ الامر من قبل ومن بعد قل ان الامر كله لله ان القوة لله ان العزة لله يمسك السماوات والارض ان تزولا له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى لله ما في السماوات وما في الارض رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا فلا اقسم برب المشارق والمغارب رب المشرقين ورب المغربين رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب جبریل و میکائیل، ساری کائنات پر جو کچھ میں نے پہلے بتایا میں وہ قرآن سے بتا رہا ہوں، یرسل الریاح مبشرات الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، جو میں نے پہلے بتایا میں اب قرآن سے بتا رہا ہوں، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقصونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري
المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المقيت المجيب الواسع الشهيد الباعث الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديعي الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ اللہ سے صلح کرو، اللہ سے صلح کرو، اللہ سے صلح کرو، دوڑ اللہ کی لگاؤ، دوڑ اللہ کی لگاؤ، اللہ سے صلح کرو، مسائل حل کرنے ہیں۔ یہ فوجیں تمہارا کچھ نہیں بنا سکتی، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ حکمران تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، تم سے کچھ نہیں لے سکتے، یہ ایٹمی طاقتیں ہمارا مچھر نہیں مار سکتی، ہمیں کیسے مار سکتی ہیں؟ ساری دنیا کا فرعون اکٹھا ہو کر ایک مچھر نہیں مار سکتا، ایک مکھی اور پروانہ نہیں مار سکتا، وہ انسانوں پر کیسے قادر ہے؟ نظام ہم نے بگاڑا ہے، ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا ہے، وہ ہم سے روٹھ گیا ہے، اسے مناؤ، اسے مناؤ، اللہ کو مناؤ تو سب کچھ بدلے گا۔ عزت چاہتے ہو اللہ ہی کے پاس ہے، وہ تو عز منتشا، پیچھے آؤ کہ تو ہماری حکومت ہو تو اللہ کے پاس ہے، تو الملک منتشا، عزت چاہتے ہو اللہ کے پاس ہے، وہ تو عز منتشا، رزق چاہتے ہو اللہ کے پاس ہے، یبسط الرزق لمن یشاء، دریاؤں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو، پانیوں پہ لڑتے ہو، وہ ہمارا پانی کھا گئے، ہندوستان نے پانی بند کر دیا، بند کرنے دو، کیا میرے رب کے خزانوں کا پانی ختم ہو گیا ہے؟ انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لوگوں کی بددیانتی اور ظلم سے ہماری بجلی ختم ہو گئی، کیا میرے رب کا نور ختم ہو گیا ہے؟ کیا میرے رب کا نور ختم ہو گیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، کیا میرے اللہ کا نور ختم ہے؟ کیا میرے نبی کا نور ختم ہو گیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آسمان پہ اللہ کا نور، زمین پہ اللہ کا نور، مشرق مغرب میں اللہ کا نور، تم اللہ سے صلح کرو، تم اللہ سے صلح کرو، تم اللہ سے صلح کرو، تم اللہ کے آگے جھکو، تمہارا یہ جہان بھی ہے، تمہارا وہ جہان بھی ہے۔ میرے بھائیوں میں کوئی فلسفہ نہیں بتا رہا، اے ہے میرے نبی نے کہا تھا لا تستضيئوا بنار المشرقین، کبھی کافروں کو مشیر نہ بنانا، کبھی کافروں کو مشیر نہ بنانا۔ اے جب مسلمانوں پہ مشیر